لا يتزاولون وغربتاه من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتاه ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد وأنفصاه إذا أسلم الأحباء إلى الملائكة الغلاد الشداد واحسنناه إذا أنقطع ذكرنا عن الخواتل الأحباء والأقرباء وأقلد الديار محاسننا وتحرمت العزاء فليلبق الباقون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں، ذات کے جو ہے آپ کو اجر عظیم و سیر عنایت فرمائے، اور آپ سبھی لوگ جو اس موضوع کے ہیں، خصوصاً ابھی تذکرہ ہو رہا تھا بھائی سے کہ بچپن میں یہاں آنا ہوا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں پر علم و ادب کا ایک گہوارہ ہے، اور ماشاءاللہ علماء کی تعداد یہاں پر اچھی خاصی رہی ہوگی، لہذا مسائل سے آپ سب کی آشنائی ہے کہ ایک جماعت جو جمعہ کی ہوتی ہے اس کے لیے کتنے افراد کی ضرورت ہے. یہ اس چیز کو لحاظ میں بہرحال رکھتے ہوئے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ کیمرہ کو سیدھی رکھیے گا تو زیادہ بہتر ہوگا. اس صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عنوان یہ بنانا تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک جو نماز ہے وہ انسان کو برائی اور گمراہیوں سے دور کرتی ہے. اور پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، بہرحال اس گاؤں میں کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ لوگ ساری چیزوں سے واقف ہیں، وقت بھی زیادہ نہیں ہے، تاخیر ہوگی. بہرحال بہت جلدی اپنی باتوں کو سمجھتے ہوئے کہ نماز جو ہے ہر برائی اور گمراہیوں سے انسان کو پاک کرتی ہے، مگر یہ کہ جو ہے نماز خالصۃ للہ ہو. نماز میں اگر ریا موجود ہوگی، دکھاوا ہوگا، یا وہ نماز جو اللہ کے لیے نہ پڑھی جائے، ہوتا ہے نا لوگوں کو کہ مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی عمل نہیں ہے ان کے اندر، یا کوئی عمل کوئی سدھار نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہے شاید وہ نماز خالصۃ لوجہ اللہ نہیں ہے. اگر اس کی نیت اس کا خلوص صرف خدا بند عالم کے لیے ہو تو نماز بھی انسان میں اثر دکھاتی ہے اور تاثیر کرتی ہے. ہم اور آپ، میں بہت گہری بات نہیں کہنا چاہتا آپ کے سامنے، پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، بہت سمجھدار بہرحال آپ لوگ. ایک سادی سی بات، اور میرا یہ مزاج رہا ہے کہ ہمیشہ میں ایسی باتیں کرنا پسند کرتا ہوں کہ جو نوجوانوں سے متعلق ہو اور آنے والی نئی جنریشن سے تعلق رکھتی ہو. بزرگوں کی اصلاح کرنا میری حیثیت نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے، تو لہذا ایسی بات. ابھی دیکھ لیجیے ہمارے اس قوم میں ایک چیز ہوتی ہے اور ایک بات کہی جاتی ہے، وہ ہے کربلا کے سلسلے میں. ہمارے ہاں ماشاءاللہ کچھ خطبہ، کچھ مقررین نے یہ ماحول بنا دیا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ جنتی ہیں. الحمدللہ
خدا بند عالم رحمان الرحیم ہے، سب کو جنت نصیب فرمائے، لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا زیادہ اس چیز کو جو ہے بتایا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کربلا اور آنسو۔ اور آپ اگر غور کریں کہ جس کے لیے ہم گریہ کر رہے ہیں، جس کربلا کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے، جس کربلا کو ہم نے اپنا زندگی کا عنوان بنایا ہے، اس کربلا کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے ایک چیز غور کیا ہوگا کہ ابتدائی کربلا سے دیکھی، جس کو کہا جاتا ہے مقدمہ کربلا، جناب مسلم کی شہادت، انہوں نے بھی اپنے آخری وقت میں کیا مانگا تھا کہ اتنی مہلت ادا کر دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ یا پھر آپ دیکھیں کہ واقع کربلا جائیے، وہاں پر بھی ایک مہلت مانگی گئی تھی ایک شب کی کہ نماز ادا کر لیا جائے، خدا بند عالم کی اطاعت عبادت کر لیا جائے۔ یا ظہر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ کی ابتدا جو ہے وہ نماز کے بعد ہوئی تھی، اور امام کے جاباز سپاہیوں نے تیر اپنے اوپر لیا ہے تاکہ امام وقت نماز کو ادا کر دیں۔ یہ سارا مقصد کیا بتانا چاہ رہے ہیں امام حسین؟ دنیا کو امام حسین کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کربلا تو ہے کربلا، لیکن کربلا ایک مقصد بھی تو ہے، کربلا ایک پیغام بھی ہے۔ میری طرف متوجہ رہیں، انشاءاللہ بہت جلدی بات تمام کریں گے۔ کربلا ایک مقصد، ایک پیغام ہے۔ آپ نے کربلا پہ گریہ کیا، آنسو بہایا، لیکن سیکھا کیا کربلا سے؟ کربلا کا سب سے اہم جو پیغام ہے وہ یہی تھا کہ انسان اطاعت الہی ہے، انسان بندگی کو اختیار کر لے، انسان بندہ بن جائے۔ اور اگر آپ غور کریں کہ اگر انسان مجالسوں میں، محرم کے ایام میں اپنے آپ کو اس معیار پہ نہیں لا سکا کہ جیسا حسین چاہتے تھے، تو ایسے گریے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایسے آنسو کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ جو آپ کو جنت پہ لے جا سکے۔ کیونکہ امام نے فرمایا کہ ان قبلت ما سواہا، ان ردت ما سواہا، نماز کے لیے جو سب سے پہلا سوال ہوگا بندے سے وہ ہوگا نماز کے سلسلے میں۔ اگر نماز قبول ہے، ان قبلت ما سواہا، اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول۔ آپ کی شبیداری بھی کبھی قبول ہوگی جب نماز قبول ہوگی، آپ کی مجالس بھی تبھی قبول ہوگی جب نماز قبول ہوگی۔ وہ ان ردت ما سواہا، اگر نماز رد کر دی گئی تو کوئی بھی عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری چیزیں ہمارے یہاں تھوڑا سا تفریق بھی ہے، اور ایک چیز یہ سمجھی جاتی ہے کہ کچھ افراد ہمارے یہاں ایسے بھی ہیں جو لا علمی کی بنا پر ایسی اشتباہات کرتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو قابلیت کی بنا پر ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ جیسے کہ روز جمعہ ہے، اذان کا وقت ہو گیا ہے، وہ غسل کرنے جا رہے ہیں، یا نماز کا خطبہ ہو رہا ہے اور باہر بیٹھے کچھ افراد مثلا بات کر رہے ہیں۔ اکثر آپ نے ایک چیز غور کیا ہوگا، مجھے الحمدللہ یہاں تو ماحول نہیں ہے کہ آپ جائیے تو خطبہ امام دے رہا ہے، مولانا خطبہ دے رہے ہیں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، صبح کی نماز، قضا نماز۔ کیوں؟ اس میں 2 افراد ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو لا علمی کی بنا پہ ایسا کر رہے ہیں، دوسرے وہ افراد ہیں جو قابلیت کی بنا پر کر رہے ہیں، اور غلطی دونوں کی ہے۔ جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ 2 رکعت کے مقام رکھتا ہے، واجب ہے، سننا ہے۔ جمعہ کے خطبے کے جو معیار ہے وہ 2 رکعت نماز کے برابر ہے۔ حق نہیں ہے آپ کو کہ آپ اس وقت جو ہے خطبے کے علاوہ غسل کرنے جا رہے ہیں، اور پھر وجوہات بھی ہیں کہ مولانا لائٹ نہیں آئی صبح سے، کپڑا نہیں پریس ہوا۔ یہ ساری چیزیں آپ ایک دن پہلے بھی آمادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ شوق ہے کہ جمعہ کے میں سر وقت آپ پہنچے۔ تو بات ہو رہی تھی کربلا کی کہ کربلا ہمارا عنوان ہے، کربلا ہمارا آئیڈیل ہے۔ اسی کربلا کا ایک سب سے اہم پیغام ہے، وہ ہے کہ انسانیت جو ہے عزیز ہو جائے، انسانیت عزت دار ہو جائے، اور عزت دار بنایا جا سکے۔ آپ دیکھیں جو کربلا کا سب سے اہم پیغام تھا وہ یہی تھا کہ انسانیت رسپیکٹ پا جائے، عزت دار بن جائے۔ لیکن ہمارے یہاں کربلا سے واقعاً درس نہیں لیا جاتا۔ اگر درس لیا جاتا تو بھائی صاحب آج کے جو نوجوان ہیں پب جی اور فری فائر میں جو ہے مشغول نہ ہوگا۔ لیکن ابھی آپ جائیے
4 घंटे लड़के जो है, खुद अपनी आंखों का मुशाहिदा है, कोई सुनी हुई बात नहीं है, 4 घंटे लड़के जो है पबजी और फ्री फायर में लगे हुए हैं, कहीं टिकटॉक पे रील बन रही है। ये अपने आप को ये लोग अपग्रेड बनाए हुए हैं, जबकि हकीकी मानों में ये वो लोग हैं कि जिनको अस्फलुस साफिलीन के मिस्दाक कहा गया है, पस्त लोग। इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद नहीं समझा। अगर ये अपनी जिंदगी का मकसद समझ लेते तो ये अपना वक्त जो है यहां पर सर्फ ना करता। क्या ये कुर्बानियां, ये 1,24,000 अंबिया जो आए हिदायत के लिए, इमामों का जो सिलसिला था, ये इसलिए था कि इंसान अपना वक्त मोबाइलों में सर्फ करे बेवजह? नहीं, ये मकसद हरगिज नहीं था। इंसानियत को अजीज बनाना मकसद था, और करबला का यही सबसे बड़ा पैगाम है। आप देखें कि चाचा जहां पर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतने जख्म लगे, यानी तारीख की किताबों में है कि कोई भी इमाम का जिस्म खाली नहीं था जख्म से। ये लाशों की पामाली, ये सारी चीजें किस लिए थी? ताकि ये हकीम बनाए जाए। ये हाथों में बेड़ियां, रसन बांधना, ताजियाने, पामाली, ये सारा जो मकसद था उनका ये था कि इन्हें पस्त बता के दुनिया को दिखाया जाए। लेकिन जहां पर जालिमों ने एक जख्म न दिया या ना दे सके, वो थी इज्जत हुसैन और करामत हुसैन। जिस्म हुसैन को तो जख्मी कर दिया उन लोगों ने, लेकिन इज्जत हुसैन और करामत हुसैन को एक जख्म न दे सके। और यही वजह थी कि जब जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को देखा था तो क्या कहा था? मा रअयतु इल्ला जमीला, कि मैंने सिवाय अच्छाई के कुछ मुशाहिदा ही नहीं किया। ये थी करामत हुसैन, इसी मकसद के लिए इमाम हुसैन आए थे। और हमारे यहाँ इज्जत का मामला ही पूरा उल्टा कर दिया गया। इज्जत क्या है? अच्छा साफ सुथरा लिबास, बढ़िया गाड़ी से आ रहे हैं तो इज्जतदार हैं, अच्छा लिबास पहने हुए हैं तो इज्जतदार है। ये बिहार हमारे यहाँ। ये सारी चीजें कहां से आई? अगर इस इज्जत की आप बेहतरीन जो तारीफ देखें मुफरदातुल कुरान में, साहिबान इल्म बैठे हुए हैं, क्या है कि अल इज्जत हालतुल मानियतुल इंसान। इज्जत एक ऐसी हालत का नाम है कि जो इंसान को मगलूब नहीं होने देती, इंसान को जो कभी डाउन नहीं होने देती। ये है इज्जत की तारीफ। इंसान अगर ये अजीज है तो वो कभी मगलूब नहीं होगा। और आप देखिए कि कितनी मरतबा हम मगलूब हो रहे हैं, कभी अपने नफ्स के सामने। वक्त हो रहा है नमाज का तो दिल ये कह रहा नहीं चलो बैठ जाओ चला जाए। यहाँ इंसान अपने नफ्स के सामने क्या हुआ? मगलूब हो गया। वक्त हो रहा है सुबह का तो दिल ये कह रहा है कि अभी थोड़ी देर और सो लिया जाए। ये इंसान क्या हुआ? अपने ख्वाहिशात नफसानी के सामने क्या हो गया? मगलूब हो गया। और जो मगलूब हो जाए वो अजीज नहीं होता। जो मगलूब हो गया फिर वो इज्जतदार नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इज्जत का जो ताल्लुक है वो इंसान के बातिन से होता है, ना कि जाहिर से। हालत जो है वो कहां से ताल्लुक रखती है? इंसान के बातिन से। लेकिन हमारे यहाँ जो मेयार बना अजीज होने का, इज्जतदार होने का, वो इंसान के जाहिर से बना। आपका लिबास थोड़ा सा मैला कुचला है तो आप इज्जतदार नहीं हैं। लेकिन अगर आपका लिबास साफ सुथरा है, बेहतरीन गाड़ी में तशरीफ लाइए तो फिर देखिए 4 आदमी आपको खड़े होकर सलाम करेंगे, उठकर मुसाफिहा करेंगे। क्यों? क्योंकि इज्जतदार है ना। ये तारीफ कहां से आई हमारे दरमियान? रवायात तो कुछ और कह रही है, किताबें तो कुछ और कह रही है कि इज्जत का ताल्लुक दुरून से है, बातिन से है। तो ये जाहिर वाली कहां से आई? ज़ुय्यना आमालहुम शैतान। ये शैतान है जो आपके अमाल को मुज़य्यन कर देता है। समझ रहे हैं? ये जो शैतान है ये आपके अमाल को बदल देता है। अब आप अच्छा लिबास पहने हैं तो आप इज्जतदार हैं, आप बड़ी गाड़ी में आए हैं तो आप इज्जतदार हैं। ये हमें और आपको थोड़ी ना कहेगा कि चलिए ये फिल्म देखा जाए। हमसे कोई शैतान ये कि कहेगा कि चलिए मोदी साहब फिल्म देख के आ जाए। उसको पता है कि ये नहीं देखेंगे।
آپ سے نہیں کہے گا کہ چلیے آئیے کیا جائیں گے جمعہ پڑھنے، آئیے 4 گھنٹہ گیم کھیلا جائے، پتہ ہے یہ نہیں کریں گے تو کرنا کیا ہے، اس طریقے سے آئے گا کہ ارے مولانا صاحب جیسا خطبہ آج آپ نے دے دیا ہے کوئی دیتا ہے۔ یہ اس نے کیا کیا، ہمارے اعمال کو کیا کیا، مزین کر دیا، بدل دیا۔ جیسی اذان آپ کہہ دیتے ہیں پورے دیار میں کوئی ایسی اذان کہنے والا نہیں ہے۔ اب پورے نہیں سما رہے ہیں کہ واقعی اگر میری اذان ہے، آپ اذان نہ دیں تو وحد پور میں کبھی جماعت نہ ہو سکے۔ یہ ہے شیطان جو اعمال کو مزین کر رہا ہے۔ آپ ہیں تو یہاں 8 محرم کا جلوس ہو جا رہا ہے، جس دن آپ چلے گئے تو کوئی مجلس کرنے والا نہیں رہے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہر طریقہ ایک ہوتا ہے۔ مومنین کا طریقہ الگ ہے اور دوسروں کا طریقہ الگ ہے۔ مومنین جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں آئیں گے چلو آج شراب پیا جائے، کیا بیٹھے ہو چلو ٹھیکے پہ آؤ لگا لیا جائے، پتا ہے نہیں کرے گا مومن یہ۔ تو مومن کا حربہ دوسرا والا ہے، اس کے اعمال کی پوری سسٹم ہی بدل دو۔ آپ جیسی اذان کسی کی نہیں ہے، آپ جیسا سیکریٹری کوئی نہیں بن سکتا، آپ جیسا خطبہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ اعمال ہے جو مزین کر رہا ہے شیطان۔ یہ ساری چیزیں وہی شیطان کی ہے۔ سب آپ محمد والے آپ دیکھیں کہ آج جو ماحول بنا ہوا ہے، اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے عزیز ہونے کی، عزت دار ہونے کی۔ ہندو مسلم پہ بات ہو رہی ہے، شیعہ سنی پہ بات ہو رہی ہے۔ اگر انسان اپنے معاشرے میں عزیز بن جائے، اس طرح کا عزیز جو کربلا چاہتی ہے، اس طرح کا عزیز جو خدا چاہتا ہے، تو کوئی اختلاف کوئی اتفاق کبھی نہ ہو۔ انسانیت کا لحاظ رکھنا ہے، یہ نہیں فرق پڑنا چاہیے معاشرے میں کہ فلاں جو ہے اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، فلاں اہل مثلا فنون سے ہے، ہندو ہے، کوئی ہمارے لیے فرق نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلا جو مرحلہ وہ آتا ہے کہ انسان ہے۔ ہر انسان کا ایک تقدس ہے جسے پامال نہیں کرنا ہے۔ آپ کا ہمسایہ، آپ کا پڑوسی، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، لیکن اس کا ایک تقدس ہے جسے ہمیں پامال نہیں کرنا، اس کا ایک معیار ہے جسے ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارے یہاں اپنے والوں میں کوئی جو ہے فاقے سے سویا ہے تو اس کے لیے کھانا لے کے جائے، اور دوسرے مذاہب والا اگر بھوکا سو رہا ہے تو سونے دے، نہیں، وہ بھی واجب ہے آپ کے اوپر۔ ہمسایہ کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، انسانیت معیار ہونی چاہیے، اور یہی کربلا کا پیغام ہے۔ انسانیت کا لحاظ رکھنا، انسان ہو یہی اہم ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ ایک لمحہ ایک وقت کو غور کریں کہ کتنی بڑی بات اور کتنا اہم پیغام دیا تھا امام حسین نے۔ جب یہ لوگ خیموں میں آگ لگانے کے لیے جا رہے تھے، میں ساری باتیں کربلا سے اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ جوانوں کو پتہ چلے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے۔ باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ جب یہ لوگ خیمے میں آگ لگانے کے لیے جا رہے تھے تو امام حسین نے کیا جملہ کہا تھا؟ امام نے یہی کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے اندر دین نہیں ہے، تم بے دین ہو، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن کم سے کم انسانیت تو ہونی چاہیے۔ دیکھنا آپ کتنی بڑی بات امام حسین کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر دین نہیں ہے، یہ مجھے علم ہے، لیکن کم سے کم انسانیت ہونی چاہیے۔ یہ پیغام 1400 سال پہلے کا ہے، لیکن اس کا کام اور اس کا مقصد آج بھی جاری ہے اور قیامت تک کے لیے جاری رہے گا۔ ہمیں دین معیار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں انسانیت کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں، وقت بھی نہیں رہ گیا، یہ ساری چیزیں کربلا کا جو مقصد انسانیت عزیز بنے، انسانیت عزت دار بنے، اس کا لحاظ آج ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ہی کام آوا ہے۔ آج جو ماحول بنا ہوا ہے حکومتوں کے ذریعے، سیاستوں کے ذریعے، آپ دیکھیے کہیں ہندو مسلم کے نام پر دنگا ہو رہا ہے، کہیں شیعہ سنی کے نام پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر۔ اگر اس کے اندر انسانیت پائی جائے گی، جس کے اندر بھی انسانیت پائی جائے گی،
وہ کبھی بھی اس طریقے کے اختلاف میں اپنے آپ کو نہیں لے جائے گا. معیار ہمارے لیے انسانیت ہونی چاہیے. ابھی حال کہیں واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ حجاب کے نام پر کیا ہوا. کیوں؟ کیونکہ انسانیت نہیں پائی. آپ دیکھیں کہ اس ٹھنڈک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو بھی لباس پہنایا جا رہا ہے. یہ کس بنا پر ہے؟ جنگلوں میں چلے جائیے تو جانور بنا لباس ٹہل رہے ہیں. یہ انسانیت ہے ہمارے اندر اور اسی انسانیت کو زندہ رکھنا ہے. اور انسانیت کو زندہ رکھتے ہوئے ہمیں تمام کے تمام برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جس دن ہمارے اندر یہ کربلا کا جو سب سے اہم پیغام ہے انسانیت محفوظ رہے, انسانیت کا معیار باقی رہے, اگر ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی تو ہمیں کبھی کوئی پس پار نہیں کر سکتا. خداوند عالم سے ہم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کے تمام اعمال کو شیطان کی نگاہوں سے دور رکھے اور ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جتنے بھی جو ہے افراد ہیں ان کو ہر طرح کی برائی سے, آفات سے محفوظ رکھے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, اور دشمنان اسلام کو بھی اس کو نابود فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وإمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدنا فاطمة بنت رسول الله. وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء. وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلي بن محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. والحسن بن علي اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا حاجب بنية الشرك والنفاق حاصل الخروج البغي والشقاق صلوات الله عليه وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. نقتصر الليالي والأيام اللهم عجل فرجه وصاحب مقدسه والقرنا لنا منا إليه واجعلنا من المتشكرين بين يديه. وتفضل على أمراء المؤمنين بمزيد التوفيقات والزيادة الإقبال وعلوم الدرجات. اللهم احفظ بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر في قلبه ذكرا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.